اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا، کوڈو، دسیوب سب مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پاس بیٹھے مل گئے۔ وہ لاہور جا کر بزنس کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دسیوب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بہت بزنس ہے، کیونکہ اس کے بھایا جی اکثر اپنے دوست فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے، جس نے سال کے اندر 2 کاریں خرید لی تھیں۔ میں نے ان سے بزنس کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تو دسیوب نے کہا کہ لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے، بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سائن بورڈ کو دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں۔ اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی کے نوٹ لے رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا، یار دیسو سب کچھ جانتا ہے، یہ بتا تو تیار ہے یا نہیں؟ پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا، انارکلی میں دفتر بنائیں گے نا؟ دیسو نے ذرا سوچ کر کہا، انارکلی میں یا شاہ عالمی کے باہر، دونوں ہی جگہیں ایک سی ہیں۔ میں نے کہا، انارکلی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہی زیادہ مشہور جگہ ہے اور اخباروں میں جتنے بھی اشتہار نکلتے ہیں ان میں انارکلی لاہور لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اگلے دن 2 بجے کی گاڑی سے ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر میں سفر کی تیاری کرنے لگا۔ بوٹ پالش کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، چلو جی، ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے برش زمین پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ہسپتال میں۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا، کیونکہ میری پٹائی کے روز حاضرین میں وہ بھی شامل تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا، پھر آہستہ سے جالی والا دروازہ کھول کر ابا جی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ان کے علاوہ داؤ جی بھی بیٹھے تھے۔ میں نے سہمے سہمے داؤ جی کو سلام کیا اور اس کے جواب میں بڑی دیر کے بعد جیتے رہو کی مانوس دعا سنی۔ ان کو پہچانتے ہو؟ ابا جی نے سختی سے پوچھا۔ بے شک، میں نے ایک مہذب سیلز مین کی طرح کہا۔ بے شک کے بچے، حرام زادے، میں تیری یہ سب نہ ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، اس کو تو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا، آپ نہیں جانتے منشی جی، اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آپ فکر نہ کریں، داؤ جی نے سر جھکائے ہوئے کہا، یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے۔ اور ایک دن اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، کیسی بات کرتے ہو منشی جی، یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا۔ کر لے گا ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں۔ پھر وہ کرسی سے اٹھے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔ ابا جی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے اور بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا
تو दाऊ जी ने पीछे मुड़कर कहा, डॉक्टर साहब भूल ना जाइएगा, अभी भिजवा दीजिएगा। अब्बा जी ने वैसे ही चीजें पटखते अच्छा कहा और दाऊ जी खुदा हाफिज कहकर मेरे साथ ही कमरे से बाहर निकल आए। दाऊ जी मुझे इधर उधर घुमाते और मुख्तलिफ दरख्तों के नाम फारसी में बताते नहर के उसी पुल पर ले गए जहां पहले पहल मेरा उनसे तारुफ हुआ था। अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठकर उन्होंने पगड़ी उतार कर गोद में डाल ली, सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और अगर जमात में अव्वल ना ला सका तो फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर दिलवा दूंगा। मेरे हर इरादे में खुदावंद ताला की मदद शामिल होती है और उस हस्ती ने मुझे अपनी रहमत से कभी मायूस नहीं किया। मुझसे पढ़ाई ना होगी, मैंने गुस्ताखी से बात काटी। तो और क्या होगा गोलू? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कहा, मैं बिजनेस करूंगा, रुपया कमाऊंगा और अपनी कार लेकर यहां आऊंगा, फिर देखना। अब के दाऊ जी ने मेरी बात काटी और बड़ी मोहब्बत से कहा, खुदा एक छोड़ तुझे 10 कारें दे, लेकिन एक अनपढ़ की कार में ना मैं बैठूंगा ना डॉक्टर साहब। मैंने जलकर कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, डॉक्टर साहब अपने घर राजी रहें, मैं अपने यहां खुश।